ایران اور امریکہ کے بیچ اور اسرائیل کے بیچ جو یہ وار کا سلسلہ تیسرے ہفتے کے اندر آ چکا ہے. بہت زیادہ تباہی دونوں اطراف پہ مچی ہوئی ہے. اسرائیل کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے پے در پے حملے، اس قدر حملے کے 52 53 54 ویو کے اوپر آ چکا ہے ایران کے حملوں کا سلسلہ. اور ہر ویو کے اندر بیسیوں یا ایون سینکڑوں میزائلز جو ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں اسرائیل کی سرزمین پہ، اور بہت بے انتہا تباہی، یعنی اس قدر تباہی وہاں پہ ہو چکی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور پروٹیسٹ کا سلسلے وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں نیتنیاہو گورنمنٹ کے خلاف کہ یہ کس قسم کی تباہی ہے. کیونکہ اسرائیل تو وہ قوم تھی نا جو سمجھتی تھی کہ ہم اپنے ارد گرد کے ممالک میں تباہی پھیریں گے، ہم لوگوں کے گھروں کو مسمار کریں گے، ہم لوگوں کے جو سرزمینوں کے اوپر بغیر کسی پرووکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے بامبنگ کر کے چلے آئیں گے، اور آگے سے ہمیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، آگے سے ہم پہ دوبارہ سے مڑ کے وار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم خود انٹچبل ہیں. مگر یہ جو خیال ہے یہ اس دفعہ ایران نے غلط ثابت کر دیا ہے. آلدو کہ 12 ڈے وار میں بھی ایران نے یہ چیز ثابت کی تھی، لیکن اسرائیل کو سبق نہیں ملا. اسرائیل نے یہی سمجھا کہ جب یو ایس اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ اس کے ساتھ آن کھڑا ہوگا تو ایران کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ اسرائیل کے اوپر وہ کوئی جوابی خاطر خواہ حملے کر سکے. تھوڑے بہت کرے گا لیکن زیادہ وہ نہیں کر سکے گا. مگر وقت نے کیا ثابت کیا، ایران نے کیا ثابت کیا کہ ان کے پاس آرسنل کی، میزائلز کی اور جنگی طریقہ کار کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر طرح سے انہوں نے تیاری کر رکھی. ہر مشکل سے مشکل اور ہر ناممکن سے ناممکن حالات کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسپیشلی یہ جائزہ لیں گے کہ ایران کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور گلف کنٹریز کا اسپیشلی کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اس سارے نقصان کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں گلف کنٹریز جو ہے انہوں نے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی، اپنی پولیٹیکل تھنکنگ کو کیا چینج کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کس طرح سے چینج کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ ایک نیوز کے ساتھ اسٹارٹنگ کرتے ہیں کہ ایران کی جو وار ہے اس کی کاسٹ ایران کے اوپر کتنی پڑ رہی ہے. $11.3 بلین ایٹ ڈے 6، یعنی جب پہلا ہفتہ ختم ہوا تھا تو $11 بلین سے اوپر کا نقصان ایران کو ہو چکا تھا. کیونکہ ایران کے اوپر جو بامبنگ ہوئی ہے اس دفعہ وہ اتنی شدید ہوئی ہے. یو ایس کے بیانات کے مطابق 10,000 بامبس گرا چکے ہیں وہ اب تک آتے آتے اس ایران کے اوپر، اور ڈے 12 تک آتے آتے ایران کا جو نقصان ہوا تھا انفراسٹرکچر کا، اور بھی مزید ہر طرح سے ملٹری بیسز اور ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو بے شمار بامبس داغے گئے، اس سب کے نتیجے میں 12 دن تک آتے آتے $16.5 بلین کا نقصان ہو چکا تھا ایران کو. اور ایران جو ہے نا وہ ایک مڈل اکانومی سمجھ لیں، چلے آپ اس کو ایک ڈیولپ اکانومی بھی سمجھ لیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایران جو ہے وہ 50-60 سال سے سینکشنز کا شکار ہے، اکنامکلی آئسولیٹڈ کنٹری ہے. تو ٹھیک ہے اس نے اپنے آپ کو بہت مینٹین کیا ہے، لیکن اس کے لیے اکنامک ایشوز، مسائل تو ہوتے ہی ہیں. یہ نقصان بھرنا اور اس کو دوبارہ سے ان سب چیزوں کو کنسٹرکٹ کرنا اور واپس گراؤنڈ پہ لے کر آنے میں ایران کو ڈیفینیٹلی بہت مشکلات ہوں گی. آلدو یہ بات ہے کہ گلف اسٹیٹس کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور یو ایس کے جو ایسٹس مڈل ایسٹ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی بے شمار نقصان ہو رہا ہے. شاید اس سے ڈبل ان کی جو کاسٹ آ رہی ہوگی. لیکن آج ہم کنفرم کریں کہ گلف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گلف کے اوپر ہم فوکس کریں. کچھ باتیں بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ایک تو یہ کہ گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ اس سارے 2 سے 3 ہفتے کی جو وار اب تک ہو چکی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے، اور ان کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، وہ اس میں بہت ساری ریویژن، ری اسیسمنٹ آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 30-35 سال سے وہ ایک فیکٹر کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ یو ایس کو جب انہوں نے اپنے ملکوں میں ملٹری بیسز دے رکھی ہیں، اور یو ایس کے ساتھ ان کی بے شمار اکنامک، اسٹریٹجک اور بہت زیادہ گہرے تعلقات جو دیکھنے میں آئے ہیں اتنے عرصے سے، اور انہی تعلقات کی وجہ سے گلف اسٹیٹس ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ نرمی دکھاتے ہیں. بیکاز اسرائیل جو ہے وہ یو ایس کا فرینڈ ہے، اور وہ یو ایس کی دوستی کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہمیشہ نرمی دکھاتے ہیں. لیکن اس سارے سیناریو میں جبکہ اسرائیل نے پہلا حملہ کیا ایران کے اوپر، اور اس کے بعد فوری طور پہ یو ایس اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ، اپنی ایئر کرافٹ کے ساتھ، B-2 بامرز کے ساتھ حملہ آور ہو گیا
ایران کے اوپر، تو ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں وہ اس تمام ملٹری بیسز کے اوپر کیے ہیں جو کہ گلف اسٹیٹس کے اندر موجود تھے، یعنی سعودی عرب میں، قطر میں، یو اے ای میں، بحرین میں، کویت میں. یہ سب ملٹری بیسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس کی ایسٹس تھے، لیکن ایکچولی یہ ان کی کنٹریز میں تھے. اور ان گلف اسٹیٹس کے اندر یہ جو بامبنگ ایران کی طرف سے ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ ان کی سوورینٹی مجروح ہوئی ہے نا. ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں غیرت ملی کے اوپر دھچکا پڑا ہے کہ ہماری سوئل جس کو ہم اتنا سیف سمجھتے تھے، سیکیور سمجھتے تھے، ہمارے پاس خود کے بھی اتنے ویپنز ہیں، خود بھی ہم اتنے دولت مند ہیں، لیکن ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے یو ایس کو اتنے بیسز دیے ہوئے تھے. اور آج جب کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں وار کا سیناریو بنایا ہے، وہ بنایا بھی خود یو ایس اور اسرائیل نے مل کر ہے. یعنی انہوں نے اس وار کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس کی ریپریکاشنز تو ہم سب کے اوپر آئیں گے. تو دیٹ مینس کہ ہم تو ڈپینڈ کر ہی نہیں سکتے. جب معاملہ آئے گا اسرائیل اور ایران کا تو یو ایس آنکھیں بند کر دے گا ہماری سیکیورٹی کی طرف سے. تو ہم نے کس لیے ان کو بیسز دیے ہوئے؟ ہم نے جو اپنے پاس یہ بیسز ان کو دیے ہوئے، یہ تو ہمارے لیے ایک وبال جان بن گیا، ہماری حفاظت کا تو موجب نہیں بنے. انہوں نے ایک بھی ایسا اقدام نہیں یہاں سے کیا جس میں قطر کی حفاظت کے لیے یا کویت کی حفاظت کے لیے یا لائک یو اے کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام ہوا ہو کہ یہاں پر تھاڈ یا کوئی اور پیٹریوٹ میزائل ایسے لگے ہوتے جو ایران کے اس سے آنے والے میزائل کو روک رہے ہوتے، ہوا میں ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ کہ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی گئی تو ایران نے کہا کہ اب وہ سارے ہوٹلز بھی ہمارے لیے ٹارگٹ ہیں جہاں پہ یو ایس کے سولجرز چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تمام بینکس بھی جو جب ان کے بینکوں پہ حملہ کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دبئی میں جو سٹی بینک ہے یا اور مزید ان کے یو ایس کے لنکڈ بینکس ہیں وہ بھی ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہو گئے. تو یہ تو پورا دبئی خالی ہے اس وقت اور پورا کویت خالی ہے اس وقت. انہوں نے اپنے جو ایکسپیٹ ورکرز بے شمار جو ان کے ممالک میں، ان کو انہوں نے جدہ میں یا ان کو ان کے اپنے ممالک میں واپس بھیج دیا کہ آپ لوگ فی الحال چلے جاؤ کیونکہ آپ لوگ سیف نہیں ہو. آن لائن کام ساری چیزوں میں شروع ہو چکا ہے. سو ری اسیسمنٹ ان کے ضروری ہو گئی ان کے لیے، سعودی عرب سمیت. اور قطر، یو اے ای، کویت، بحرین، سب نے، عمان نے ری اسیسمنٹ کی بات کی ہے. انہوں نے آپس میں بیٹھ کر دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اور اپنی ریجنل سیکیورٹی کے لیے ہمیں نئے سرے سے ارینجمنٹ کے بارے میں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تو قابل مطلب سسٹینیبل ہے ہی نہیں. اور یہ اگر ہم یو ایس کے بیسس کو یہاں پہ مزید جگہ دیتے ہیں، ان کو مزید ری اسٹیبلش دوبارہ اپنے آپ کو کرنے دیتے ہیں، تو پھر 5 سال بعد یا 10 سال بعد، کیونکہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ تو ابھی مطلب تعبیر پذیر نہیں ہوا ہے، وہ تو انہوں نے تو اس کے لیے کوشش کرنی ہی ہے، لاسٹ ڈے تک وہ کرتے رہیں گے. تو یعنی اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اپنا سیکیورٹی سسٹم نہیں بلکہ پورا سیکیورٹی آرکیٹیکچر چینج کرنا پڑے گا. وہ آرکیٹیکچر جو کہ ٹوٹلی ریلائنٹ تھا یو ایس کے اوپر، ان کی ملٹری کے اوپر، ان کے ملٹری بیسز کے اوپر، اور آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سیٹلائٹس کے اوپر. بیکاز آج کل کی جو وار ہے 6th جنریشن، اس میں تو سارے سیٹلائٹس استعمال ہوتے ہیں، سائبر استعمال ہوتا ہے، اور لائک مرسنریز استعمال ہوتے ہیں. بہت سارے ایلیمنٹس ہو گئے ہیں جو 6th جنریشن وارفیئر کے. تو اس کے لیے آپ کو پورا ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے جس میں آپ نے ہر چیز آپ کو انٹر ٹوائن کرنی پڑتی ہے، ریلیٹ کرنی پڑتی ہے، میچ کرنی پڑتی ہے. تبھی جا کر آپ کا جو ایئر فورس ہے وہ آپ کی بری اور بحری افواج کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہو سکتی ہیں اور ایک جوائنٹ قسم کا تھیٹر وار جو ہے وہ آپ لڑنے کے قابل ہوتے ہو. تو اس سب کو ری تھنک کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں گلف کے اسٹیٹس. اور اس کے بعد یہ کہ جتنی ان کو نقصان ہوا ہے وہ تو اسٹیگرنگ ہے. وہ اس کا اب ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ گلف اسٹیٹس lost $15 billion in energy revenues since start of war. یہ صرف بات $15 billion کے انرجی ریونیوز جو ان کو تیل بیچ کر ڈیلی بیسس پہ آتا تھا، وہ صرف اس کا نقصان $15 بلین ہے. اس کے علاوہ وہ نقصان ہے جو ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہوا ہے. اس کے علاوہ وہ نقصان ہے جو بہت ساری شپس جو کہ پرشین گلف میں ٹینکرز، آئل ٹینکرز کرتے وہ ہٹ ہوئے، وہ الگ نقصان ہے. پھر انٹرنل جو کنٹری کی اکانومی ہے جو کہ
کامرس پورا چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ پہیا جام کر لیں یا آپ اپنی گھروں میں سب لوگ بند ہو جائیں, بازار نہ چلیں, آفیسز نہ چلیں, تو اس سے بھی ایک الگ بہت بڑا ریونیوز کا نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کو. سو یہ سب چیزیں ملا جلا کے یہ جو 15 بلین سے مجھے لگ رہا ہے کہ گلف اسٹیٹس اگر سب کو ملا کر دیکھیں تو شاید 30 بلین تک ان کا نقصان چلا گیا ہے. اور ابھی صرف دن کتنے ہوئے ہیں کہ تیسرا ہفتہ ابھی شاید مکمل نہیں ہوا اس وار کو, اور ابھی تو آئل جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 پہ چلا گیا ہے. اور اگر یہ وار ختم نہیں ہوتی جلدی, یعنی ود ان دس ویک, تو یہ آئل کی جو پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $200 کے پاس بھی جا سکتی ہیں. اور 200 پہ جب جائیں گی تو آپ یہ سمجھو کہ پوری دنیا کا ہی اکانومی جو ہے وہ جام ہو جائے گی, پوری دنیا جو ہے وہ رک جائے گی, دفاتر بند ہو جائیں گے, اسکول کالج اسپتال بند ہو جائیں گے, لوگ جو ہے گھروں کے اندر مقید ہو جائیں گے کیونکہ nobody can afford $200 کا آئل. اور اس کے علاوہ ممالک جو ہیں وہ یہ 200 پر جو بیرل ہے آئل کو وہ خرید ہی نہیں سکیں گے. پھر وہ آئل پرشین گلف سے نکل ہی نہیں پا رہا ہوگا, تو جو پیٹرول پمپس ہیں وہ تو خشک ہو جائیں گے. سو یہ پوری دنیا کی اکانومی کو دھچکا لگے گا, اور ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس جب آپ نے دیکھا تھا 2008 میں, وہ آپ کو بھول جائے گا. اور اب جو فائنینشیل کرائسس ہوگا وہ ایسا ہوگا جس سے پوری دنیا کی اکانومی بالکل ختم بھی ہو جائے گی, اور جب وہ دوبارہ کھڑی ہوگی تو وہ ایک بالکل نئے سسٹم کے اوپر کھڑی ہوگی. پیٹرو ڈالر ختم ہو چکا ہوگا, ڈالر کی ڈومیننس ختم ہو چکی ہوگی. سب جو ایشین کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ اسپیشلی, وہ ری تھنک کر چکا ہوگا, ری ایسیس کر چکا ہوگا کہ یہ جو گورے کی دوستی ہے نا, یہ ہمارے لیے بالکل اچھی نہیں ہے. اور ہمیں نیا سسٹم, ہم کیوں نہ چائنا کے ساتھ الائنس کریں, کیوں نہ ہم رشیا کے ساتھ الائنس کریں, جن کے جو اکنامک پاور بھی ہیں, جو ایک ملٹری پاور بھی ہیں, جو ریلائبل فرینڈس بھی ہیں, جو اپنے دوستوں کی آگے بڑھ کے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. کیوں نہ ہم ان کے ساتھ دوستی کریں اور ہمارا جو خطہ ہے وہ پرامن ہو جائے. اور یہ جو اسرائیل اور جو جس کی ایما پہ اتنا ہم پہ مطلب غلط کاریاں کرتے ہیں یہ لوگ, جو کبھی جارڈن پہ حملہ, کبھی سیریا پہ حملہ, کبھی لیبنان پہ بے شمار حملے, تو وہ اسی شے پہ کرتے ہیں نا, تو وہ بھی ذرا سکون میں آ جائیں گے. سو اور نیوز دیکھتے ہیں کہ GCC اینڈ کولیکٹیو سیکورٹی کے اوپر الجزیرہ نے یہ کیا نکالا ہے کہ ریسنٹ انسرٹنٹی سیمز ٹو ہیو پرومپٹڈ Gulf Cooperation Council members to consider new options for their defense. یعنی ڈیفنس کے لیے اپنے نئے آپشنز ہم ڈھونڈیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب کچھ عرصے ہی پہلے دوحہ میں, قطر کے اندر, اسرائیل نے بومبنگ کر دی تھی اپنے F-35 سے, تو فوری طور پہ OIC کے سمٹ بلائے گئے تھے, فوری طور پہ سعودی عرب اور یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, اور پاکستان کو بھی بلایا گیا تھا. اور اسی سمٹ کے فوری بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کی تھی. اور وہ اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ سعودی عرب اس بات کے لیے ریڈی ہو چکا تھا تبھی کہ ہم اپنی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو چینج کریں گے, کیونکہ پاکستان کے لیے اگر آپ کے سیکیورٹی اسٹریٹجک ایلائی بنتا ہے تو پاکستان کا جو سارا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ تو لنکڈ ہے چائنا کے ساتھ. تو اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو جب آپ شیئر کریں گے سعودی عرب کے ساتھ, تو پھر وہ جو US کی طرف سے ملٹری بیسز ہیں اور ان کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے, GPS ہے, وہ سب ہٹانے پڑ جائیں گے, بیکاز پاکستان ان کو یوز نہیں کر سکتا. پاکستان اگر آپ کی صحیح معنی میں پروٹیکشن کر سکتا ہے تو وہ اس بیدو چائنیز سسٹم کے ساتھ لنک کر کے اور وہ سب ہتھیار استعمال کر کے کر سکتے ہو. تو یہ باتیں تو پہلے ہی سے چل رہی تھیں, اور کیونکہ جب سے غزہ اور اسرائیل کی وار شروع ہوئی ہے تو اس دفعہ گلف اسٹیٹس تمام نے بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہم اس دفعہ جو ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کے بغیر جو ہے نا غزہ کی وار ختم ہونے بھی نہیں دیں گے. یعنی ہم کوئی پیس ڈیل قبول نہیں کریں گے جس کے اندر 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوگا, اور جس کے اندر پورا ہمیں ڈیٹس نہیں ملے گی کہ کس دن اسرائیل اور پوری دنیا فلسطین کو ایک آزاد ملک کی طرح قبول کرتی ہے اور ریکگنائز کرتی ہے. اور وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اس لیے یہ وار ختم ہو نہیں رہی تھی, پیس ڈیل کسی طرف پہنچ نہیں پا رہی تھی. اور اب جو لاسٹ میں بورڈ آف پیس بنایا گیا وہ بھی ایک جعلی سا بنایا گیا, اس پہ بھی کوئی بھی دل سے متفق نہیں ہے. مجبوری طور پہ لوگ وہاں پر آ گئے, انہوں نے سائن کیا, لیکن ہمیشہ گلف اسٹیٹس کی طرف سے اور ایون پاکستان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ یہ ایک سرسری سا ڈاکیومنٹس ہیں اور ہمیں اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں پتہ ہے, اور ڈیٹیلز آگے چل کے طے ہونی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے سائن کر دیا تو سب کچھ طے ہو گیا, ایسا نہیں ہے.
سو یہ سب کچھ جب چل ہی رہا تھا تو مے بی ایسا لگا اسرائیل کو اور یو ایس کو کہ یہ آخری دن ہے، آخری موقع ہے کہ اب ہم اپنی ملٹری مائٹ استعمال کر کے ٹیبلز کو ٹرن کر لیں اور پوری یعنی جو پولیٹیکل فریم ورک ہو اس کو اپنے ہاتھ میں واپس ریکیپچر کر لیں، کیونکہ چیزیں تو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، وہ سب کچھ ان کو نظر آ رہا تھا. تو مے بی دے تھاٹ کہ ان کے لیے ایگزسٹینشلی مڈل ایسٹ میں رہنے کا یہ آخری چند دن ہی رہ گئے یا موقع رہ گیا، شاید ایسی بات ہو. بہرحال جی سی سی نے کولیکٹیولی آپس میں یہ باتیں مشورے مستقل وہ کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی ڈیفنس کے لیے، اپنی ریجن کے ڈیفنس کے لیے، مڈل ایسٹ کے ڈیفنس کے لیے اور اپنی انڈیویجول ڈیفنسز کے لیے جو ہے نیو آپشنس جو ہے ہمیں دیکھنی پڑے گی. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں جی سی سی کنٹریز میں پل $6 trillion investment from the US and stop $250 billion defense deal after failure to protect from Iranian missiles. یعنی ایران کی طرف سے میزائلس ڈیلی بیسس پہ آ رہے، دن رات صبح شام، اور یو ایس کے جو ملٹری بیسز ہیں وہ ایک بھی میزائل کو نہ روک سکے، نہ کچھ ایسے اقدام کر سکے کہ ان کے ممالک جو ہے نا محفوظ رہتے. تو انہوں نے اسی دوران میں انہی 2-3 ہفتے میں یہ بات میڈیا میں آ کر کہی ہے ان گلف اسٹیٹس نے کہ ہم جو $6 trillion کی ہم نے انویسٹمنٹ کی ڈیلز کی ہوئی ہیں آگے آنے والے دنوں میں اور دہائیوں کے لیے یو ایس کے ساتھ اور ویسٹرن ممالک اسپیشلی یو ایس کے ساتھ، وہ سب ہم اسے پل بیک ہونے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ ہم ڈیفنس ڈیلز جو ہم نے ان کے ساتھ کی ہوئی ہیں وہ بھی ہم آگے لے کے چلیں گے، اور جو ہم نے اکنامک ڈیلز کی ہوئی ہیں وہ بھی ہم آگے لے کے چل سکیں گے. اس لیے کہ یو ایس جو ہے وہ اب ایک اکنامک پاور رہا بھی نہیں ہے نا، وہ اس کی اکنامک کرائسس کے اندر وہ بالکل ایج پہ کھڑا ہوا ہے کہ کس دن یو ایس کی اکانومی جو ہے نا وہ فال ہو جائے گی. اور اگر اس طرح کے جو وینچرز ہیں اور اس طرح کی جنگوں میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر تو نہ ہی وہ اکنامک پاور رہیں گے، نہ ہی وہ ایک اسٹریٹجک پاور رہیں گے، نہ ملٹری پاور رہیں گے، وہ بالکل ارریلیونٹ ہو کر رہ جائیں گے دنیا کی جو ہے نا جیو پالیٹکس میں، جیو اکنامکس میں. اور پھر بھرپور طریقے سے چائنا سامنے آئے گا ایز اے فل فلیج اکنامک پاور، اور رشیا ایمبولڈن ہو جائے گا ایز اے اسٹریٹجک پاور. ایٹ لیسٹ وہ ایشیا کے اندر اپنی اسٹریٹجک جو پروگریس ہے اس کو سامنے لے کر آئے گا، اور وہ اپنے تمام فرینڈلی کنٹریز کو یہ دعوت دے گا کہ ہم آپ کی اسٹریٹجک الائے بنتے ہیں، ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، آپ کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. سو یہ بہت بڑا گلوبل چینج ہے جس کو شاید یو ایس اور مطلب کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑے مارے، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو نظر آ رہا تھا یہ ہوتے ہوئے، اور ان کو وہ اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے انہوں نے لاسٹ ڈچ کوشش کی ہے، جو کہ جس میں وہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹوٹلی ناکام ہے. ایک اور نیوز دیکھ لیتے ہیں. گلف اسٹیٹس فیس اکنامک اسٹرین فرام ایران کانفلکٹ، ٹرمپس وار اسٹریٹجی ہیز ریجنل allies questioning US security reliance. اور انہوں نے یو ایس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر کوشچن کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو ہمیں ہماری پروٹیکشن کرنے کے بجائے یہ تو بالکل ہمیں کھلا چھوڑ دیں گے کہ آؤ یار آ کے مارو، اور کسی سے وہ پوچھیں گے بھی نہیں. ایران سے یہ کوشچن ہی نہیں کیا جا رہا کہ تم ہمارے دوست ممالک کے اوپر کیوں حملے کر رہے ہو، بلکہ وہ تو صرف یہی بیانات یو ایس کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے سامنے آ رہے کہ ہم نے آج ایران پہ اتنے بم مار دیے، آج ہم نے ان کی یہ نقصان کر دیا، لیکن گلف کنٹریز کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کے کوئی بیانات ہی نہیں آ رہے، دکھ ہی نہیں رہے. اسی میں انٹرسٹنگ ایک دو چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ گلف اسٹیٹس آر ری اسیسنگ دیئر سیکورٹی ڈیپینڈنس آن واشنگٹن. جی جو بات میں نے آپ سے کہی، اور they are realizing that they cannot really rely on US to protect their energy, oil, gas, their people and their sovereignty. یعنی وہ بالکل یو ایس کے اوپر اس بات پہ نہیں ریلائی کر سکتے کہ ان کا انرجی انفراسٹرکچر کی حفاظت ہوگی، کیونکہ ان کے انرجی کی آئل ریفائنریز اور ڈرلنگ سینٹرز کے اوپر بامبس گریں. آئل جو کی خرید و فروخت ہے اس کو وہ یو ایس انشور کرے گا، وہ بھی نہیں کر سکا. گیس آئل دونوں ان کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اور ان کی ساورینٹی کی حفاظت ہرگز نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اب عام میڈیا میں اخبارات میں لکھی جا رہی ہیں. سو کیا ہوگا، کس طرح سے آگے یہ معاملہ چلے گا، کس طرح سے انفولڈ ہوں گی یہ چیزیں، اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آپ کو نا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں کہ ہونے کیا لگا ہے. کہ پہلے تو یہ کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ بائیلیٹرل سیکیورٹی ڈیلز کریں گے، اور اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے کیا. اس وقت بھی باقی گلف اسٹیٹس کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈیل سعودی عرب اور پاکستان کر رہا ہے اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں. تو آگے بڑھ کر یہ چائنا اور رشیا کے ساتھ اگر وہ
سیکورٹی بائیلیٹرل ڈیلز کر لیتے ہیں تو پھر تو بالکل یو ایس کا پتہ صاف ہو گیا، آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سعودی عرب یہ کہے گا کہ جو آئل ہے وہ ہم ڈالرز میں نہیں بیچیں گے، آج سے ہم یوان میں بیچیں گے۔ جس دن سعودی عرب یہ کہہ دے گا تو ڈالر ڈومیننس جو دنیا کے مارکیٹ کے اندر ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ پیٹرو ڈالر ہی تھا جو کہ یو ایس کے ڈالر کی ہیجمنی کو قائم کیا ہوا تھا۔ جس دن سعودی عرب نے یہ کہہ دیا، اور اس کے پیچھے تمام جی سی سی کنٹریز وہ بھی ایک ایک کر کے کہہ دیں گے کہ بھئی اب ہم یوان میں خرید و فروخت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک دم سے سپر پاور اسٹیٹس یو ایس سے چھین کر کے چائنا کے پاس چلا جائے گا۔ سو اگر یہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے کل یا پرسوں یہ کہا ہے کہ جو کنٹریز یوان میں آئل کی پیمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں نا، ان کو ہم پرشین گلف سے نکلنے دیں گے، اپنے آئل ٹینکر لے جانے دیں گے۔ سو مطلب یہ تو ایک یعنی ایوری بڈی از آن دا سیم پیج آن دس، ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو ملٹری بیسز تمام یو ایس کے ہیں، قطر، بحرین، یو اے وغیرہ کے اندر، ان کے بارے میں یہ کنٹریز کہیں گے کہ ہم اب ریویو کرتے ہیں اس سچویشن کو۔ اور جب وہ ریویو کا ورڈ استعمال کریں گے، یہ ایک ڈپلومیٹک ورڈ ہے یہ کہنے کے لیے کہ سوری بھائی اب ہم نہیں کر پائیں گے، اب دوبارہ سے نہیں، ان کو ریپیئر نہیں کرنا، تم لوگ بس یہاں سے اپنا سامان لے کے نکل جاؤ۔ سو یہ ہونے والا ہے جیسے کہ دکھ رہا ہے اگر یو ایس اس وار میں ہارتا ہے تو۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ وہ کہیں گے کہ ہم ریویو کر رہے ہیں اپنے تعلقات، ریہیبلیٹیشن کرنا چاہتے ہیں ہم مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ ایران کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہوا تھا، ایران کو الگ تھلگ کیا ہوا تھا، ایران کو ہم نے اپنا ایک طرح سے انمی بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اس ایران کو ہم اپنے ریجن کے اندر ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ختم کر کے اور اس کے ساتھ دوستی مکمل جو ہے وہ کر لی جائے گی۔ دوستی آلریڈی ہو چکی ہے، چائنا نے سعودی عرب کے ساتھ ان کی ریپروچمنٹ کروا دی ہے غزہ وار جب شروع ہوئی تھی اس کے بعد، تو لیکن اب وہ مکمل ہو جائے گی وہ دوستی، اور یہ خطہ، یہ مڈل ایسٹ ایک دفعہ پھر بہت یعنی دہائیوں کے بعد ایک پرامن خطہ بنے گا، جس میں ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، اکنامک پروگریس ہو سکے گا، پیسفل طریقے سے ٹریڈ اور کامرس آگے جا سکے گا، اور اس کا فائدہ اس پورے ریجن کو ہوگا۔ پورے ریجن جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، پاکستان سمیت۔ ایوری کنٹری از گوئنگ ٹو گیٹ مور ڈیولپمنٹ، مور اکانومی، مور کامرس ان دا کمنگ ایئرز دین۔ سو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ایران کے ساتھ بات ہو رہی ہے، چائنا کے ساتھ بات ہو رہی ہے، رشیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور یہ جو باتیں میں نے آپ کو ساری آج بتائی ہیں، یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو دوست تھا وہ آپ کو دھوکہ دے چکا ہے، آپ کا جو دوست تھا، جو آپ کا پروٹیکٹر تھا، جس پہ آپ ریلائی کر رہے تھے، وہ آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے، اب آپ کو اپنے اس ورش پہ آپ آ گئے کہ آپ نے اپنا راستہ بدلنا ہے، اس وقت پھر آپ اپنے نئے الائز کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، اور یہ سب ہمیں اسی بیٹل، اسی وار کے دوران ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک نقشہ بدل چکا ہو۔